الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اس ہفتے آن لائن اور آف لائن جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، کیا شداد کی جنت کا جو واقعہ مشہور ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ شداد کی جنت کا واقعہ عام طور پر سورہ فجر کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بارے میں صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شداد کی جنت کا واقعہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس واقعے کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، اسی سائل کا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ قیامت میں لوگ حساب و کتاب کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوں گے، لیکن کل میں نے یوٹیوب میں ایک مفتی صاحب کا بیان سنا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قیامت میں حساب و کتاب کے لیے لوگ شام یعنی سیریا کے میدان میں جمع ہوں گے، تو صحیح کیا ہے؟ جو مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں حساب و کتاب کے لیے لوگ سیریا یعنی شام کے میدان میں جمع ہوں گے، یہی بات درست ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر، کہ شام یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف حدیثوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ حساب و کتاب کے لیے قیامت میں لوگ شام یعنی سیریا ہی کے میدان میں جمع ہوں گے، اور میدان عرفات میں جمع ہونے والی جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، اتراکھنڈ سے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میرا بزنس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں بزنس اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس گروپ میں سامان کا فوٹو بھیج دیتا ہوں، پھر جب کوئی فوٹو دیکھ کر آرڈر کرتا ہے تو مارکیٹ سے لا کر میں سامان اس کے ایڈریس پر روانہ کر دیتا ہوں، تو کیا اس طرح میرا کاروبار کرنا اسلام کی نظر میں درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ نے کاروبار کی جو شکل بتائی ہے وہ جائز شکل نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو چیز انسان کے قبضے میں نہ ہو اور جس چیز کا انسان مالک نہ ہو اس کو وہ آگے بیچ نہیں سکتا، لہٰذا جو سامان آپ کے پاس موجود نہیں ہے محض فوٹو گروپ میں بھیج کر آپ اس کا معاملہ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ خرید و فروخت کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو شکل لکھی ہے سوال میں وہ جائز نہیں ہے۔ جائز شکل یہ ہے کہ جب آپ گروپ میں سامان کا فوٹو بھیجیں تو فوٹو کے ساتھ یہ بھی مینشن کریں کہ جب کوئی کسٹمر فوٹو دیکھ کر آرڈر کرے گا تو یہ میری یعنی سیلر کی طرف سے مکمل بے نہیں مانی جائے گی، بلکہ بے کا وعدہ سمجھا جائے گا، پھر میں مارکیٹ سے لا کر وہ سامان کسٹمر کو پرووائڈ کر دوں گا اور اس کو فراہم کر دوں گا، تو اس طرح آپ کا کاروبار درست ہو سکتا ہے۔ رہا مسئلہ پیمنٹ کا، تو پیمنٹ آپ پہلے بھی لے سکتے ہیں ایڈوانس کے طور پر، اور جس وقت آپ کسٹمر کو آرڈر کردہ سامان پارسل کر رہے ہیں، ارسال کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ پیمنٹ لے سکتے ہیں، یہ جائز شکل ہے، اس طرح آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ابو ظہبی سے ایک انڈین بھائی سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن غریب ہے، اس کے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو کیا میں اپنی بہن کے بچوں کی اسکول کی فیس میں زکوٰۃ کا اماؤنٹ دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، آپ اپنی بہن کے بچوں کی اسکول کی فیس میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، شرعاً کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ اگر دادی نے پوتے کو دودھ پلا دیا تو کیا پوتے کا نکاح دادی کی بیٹی یعنی پوتے کا نکاح پھوپھی کی بیٹی سے ہو سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائے، بڑی الجھن ہے۔ جواباً عرض ہے کہ جب دادی نے اپنے پوتے کو دودھ پلا دیا تو پوتے کا نکاح دادی کی بیٹی یعنی پوتے کا نکاح پھوپھی کی بیٹی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ دادی کے دودھ پلانے کی وجہ سے یہ پوتا پھوپھی کا بھائی بن گیا، اور پھوپھی کی بیٹی اس کی بھانجی بن گئی، اور ماموں بھانجی کا رشتہ قرآن کریم میں حرام قرار دیا گیا ہے،
اس لیے اگر دادی نے اپنے پوتے کو دودھ پلا دیا ہے تو پوتے کا نکاح پھوپھی کی بیٹی سے نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 6، آج کل بس ڈرائیور والوں کا حال یہ ہے کہ وہ کسی ہوٹل والے سے سیٹنگ کر لیتے ہیں، پھر پیسنجر کو کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل پر لے کر جاتے ہیں اور ہوٹل والے سے خود فری میں کھانا کھاتے ہیں، تو کیا اس طرح بس ڈرائیور کا کام کرنا جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، بس ڈرائیور کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے۔ حضرات علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم اس مسئلے کو اپنی کتاب ارشاد السائلین میں تحریر فرماتے ہیں کہ ڈرائیوروں کا یہ کام جائز ہے۔ سوال نمبر 7، عوام میں یہ مشہور ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی کو رخصت کرتے وقت قرآن کریم اور جانماز دینا ضروری ہے۔ شادی کے موقع پر لڑکی کو جہاں ضروریات کے دیگر سامان دیے جاتے ہیں، وہیں جانماز یعنی مصلی اور قرآن کریم بھی دینا چاہیے، تاکہ وہ بیچاری جا کر کسی کی محتاج نہ رہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکے، نماز وغیرہ پڑھ سکے۔ لیکن مصلی دینے کو، جانماز دینے کو اور قرآن کریم کو دینے کو ضروری سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر قرآن کریم نہیں دیا گیا یا جانماز نہیں دیا گیا تو شادی پر کوئی فرق پڑے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، عصر اور فجر کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ کر انگلیوں پر دم کرنا، پھر انگلیوں کو آنکھوں پہ لگانا، شریعت میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں؟ عصر اور فجر کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنے کا تو ثبوت ملتا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد اس کو انگلیوں پر دم کرنا، پھر انگلیوں کو آنکھوں پہ لگانا اور ملنا، اس کا ثبوت کہیں نظر سے نہیں گزرا۔ سوال نمبر 9، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے تو کیا فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے، یا وہ پورا قرآن پڑھ لے پھر بعد میں ایک ساتھ پورے سجدے کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ جیسے ہی سجدے کی آیت تلاوت کی جائے فوراً سجدہ کر لیا جائے، لیکن اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے کہ پورے قرآن کی تلاوت کر لے پھر اکٹھے طور پر ایک ساتھ پورے 14 سجدہ کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ سوال نمبر 10، تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کی طرف سے عام دعوت کا اعلان کرنا اور دعوت کا اہتمام کرنا شرعی نقطہ نظر سے کیا حکم رکھتا ہے؟ تدفین کے بعد میت کے گھر والوں کی طرف سے عام دعوت کا اعلان کرنا اور دعوت کا اہتمام کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ انتقال یہ غمی کا موقع ہوتا ہے اور دعوت یہ خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے۔ انتقال کے موقع پر یا کسی اور غم کے موقع پر دعوت کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، لہذا تدفین کے بعد عام دعوت کا اعلان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ساؤتھ میں، کرناٹک میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ وغیرہ میں یہ رواج اور رسم ہے کہ جیسے ہی تدفین ختم ہوگی فوراً یہ اعلان کیا جائے گا کہ بھائی لوگوں کے لیے ضیافت کا انتظام ہے۔ یہ رسم ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہے، قدیم ہے یا جدید ہے، آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ آپ کا جواب جمعرات کو دیا جائے گا۔ Like, comment, and subscribe.